السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسا چل رہا ہے بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز؟ اب تو آپ کافی ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں. آل دا کانسیپٹس دوز آر نون ٹو یو. اب ان کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آپ آ گئے ہوں گے. اور جو وہ بات میں اکثر کرتا ہوں، یو مسٹ بی انجوائنگ اٹ. جب تک آپ انجوائے کرنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک اس سبجیکٹ میں آپ اتر نہیں سکتے. To go into it, rather to go deep into a subject, you need to enjoy it. تو وہ انجوائمنٹ کی سٹیج جب آئے گی تو اس وقت سیٹسفیکشن لیول آ سکتا ہے کہ آپ بینکنگ لاز کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. اسٹوڈینٹس، ہم لاسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے پرنسپلز اینڈ فارمز آف لینڈنگ. ابھی ہم لینڈنگ کی بات کر رہے تھے، کریڈٹ کی بات کر رہے تھے، فارمز کی بات ابھی ہم نے نہیں کی. لائک اینی بزنس، the purpose of the banking business is to generate revenue, earning profits. یہ profit making institutions ایک business ہے that remains the prime objective of the bank like any other business. اب یہ پروفٹ جنریشن جو ہے، یہ بینکس کس طرح جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اس پرپز کو، اور کس طرح اپنے ریونیوز کو بڑھاتے ہیں. ایز یو آلریڈی نو کہ بینکنگ بزنس میں ہے کیا، یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے. اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی ان دا انیشیل لیکچرز کہ یہ بینکس کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، they collect money from them and they channelize these funds to the parties who are in need of it. یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن. کسٹمرز آتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر لینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس میکنزم کو حاصل کرنے کے لیے، پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں. بینکس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فنڈز حاصل کر رہے ہیں، جن فنڈز پر بینک نے پروفٹ دینا ہے، وہاں پر ریٹ آف پروفٹ یا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو، اور جب یہ لینڈنگ کر رہے ہیں جہاں سے پروفٹ لینا ہے، انٹرسٹ وصول کرنا ہے، اس کا ریٹ ہائی ہو. تو ان دونوں ریٹس میں یو کین سے دا ڈپازٹ ریٹ اینڈ دا لینڈنگ ریٹ، اس میں گیپ جتنا زیادہ ہوگا دیٹ ول ان دا ایڈوانٹیج آف بینکس، میننگ دے بائی دا بینکس وڈ بی ایبل ٹو ارن مور پروفٹس، اپنے پروفٹس کو ایسے انکریز کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، اور یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، یہ باٹم لائن ہے، یہ لینا اور دینا، یہ ڈپازٹ ریٹ اور لینڈنگ ریٹ، یہ سپریڈ کو بڑھانا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکسرسائز نہیں. دا بینکس دے آر آپریٹنگ ان اے کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر. ان کی جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ویری کمپیٹیٹو. ان کے بہت سارے کمپیٹیٹرز. فرسٹ دا کمپٹیشن از بٹوین دا بینکس، امانگ دا بینکس، ون بینک اینڈ دی ادر بینک. بینکنگ انڈسٹری کا آپس میں کمپٹیشن ہے. دین دیر آر ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن سے کمپیٹ کر رہے ہیں. پھر یہ جو پیسہ انہوں نے حاصل کرنا ہے، اکاؤنٹس کھولنے، اگر ان کسٹمرز کے لیے کوئی اور اپرچونیٹیز ہوں تو وہ وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ سپریڈ کی جو بات ہے، اسے اوور سمپلیفائی نہ کیا جائے. یہ سپریڈ بیونڈ لمٹس نہیں بڑھایا جا سکتا. اینی وے دس از دا میکنزم، دس از دا ٹیکنیک ہاؤ دا بینکس ارن پروفٹ. اب بات ہو رہی ہے کریڈٹ کی، لون کی. اگر آپ بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو اٹ از ناٹ اونلی دا لون، اٹ از ناٹ اونلی دا کریڈٹ جس میں بینکس کام کر رہے ہیں.
You already know it. آپ نے بینکس دیکھے, بینکس کے فنکشن دیکھے. بینکس آر ڈسچارجنگ سو مینی فنکشنس, اور ان سے ریونیو جنریشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اتنا فوکس کریڈٹ پر کیوں کیا جاتا ہے؟ بینک بیلنس شیٹ میں دو پرومیننٹ ہیڈز آپ کو نظر آئیں گے. آن دا ایسٹ سائڈ دا کریڈٹس, لونس, اور لائبلٹی سائڈ پر ڈپازٹس. یہ مین ہیڈز ہیں جہاں پر زیادہ اپرچونٹیز ہیں اور زیادہ رسک. تو یہ کریڈٹ کی ہم جب بات کر رہے ہیں, پرنسپلس کی بات کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ, یہ لون کیسے دیا جاتا ہے, اس کے پرنسپلس کیا ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہیں, واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ اٹ. تو یہ اصل میں ہے کیا؟ دس از دا رسک مینجمنٹ. اب رسک مینجمنٹ میں صرف کوئی کریڈٹ مینجمنٹ نہیں آتی. آل دا ہیڈس, تمام اپنے آپریشنس, ہر جگہ پر رسک مینجمنٹ کرنی ہوتی. بٹ سنس دا اسٹیکس آر ہائی ان دا کریڈٹ, یہ سب سے بڑا پورٹ فولیو ہے, تو اس کی مینجمنٹ پر زیادہ توجہ دی جاتی. تو اوور آل پرسپیکٹو میں, براڈر پرسپیکٹو میں, یہ سارا ایک رسک مینجمنٹ. تو یہاں پر مینجمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے بینک؟ بینک کی مینجمنٹ سب سے پہلے ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک. وہ رسک those may not be floating at the face of those operations. These are the inherent risks in those portfolios. And by the knowledge, by the experience of other banks and their own experience, اپنے ایکسپیرینس سے, دوسرے بینکس کے ایکسپیرینس سے, کمپیٹیٹرز کے ایکسپیرینس سے, گلوبل ایکسپیرینس سے, the bankers know that there are certain risks. یہ انہیرنٹ رسک ہیں. اب ان رسک کا جاننا ضروری. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف انہیرنٹ رسک. جو ان پورٹ فولیوز میں مضمر ہیں, ان کی پرسیپشن, ان کا جاننا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, دیٹ از دا پرائم ٹاسک. تو سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اس کے بعد جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, then you need to develop solution. کہ یہ جو رسک ہیں, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, یا آپ کہہ لیجیے مینج کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے جائیں. یہ سولوشنز ہیں, ڈفرینٹ سولوشنز ڈیوائز کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز. کہ ریٹرنس کیا ہے. آپ کو رسک ہو سکتے ہیں, لاسز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے زیادہ آپ اپنے ریٹرنس کو بڑھا لیتے ہیں تو آپ ان لاسز کو اوور کم کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز, دا ریٹرنس, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے رسک مینجمنٹ. اینڈ دین اوائڈنگ رسک, جو ہم میٹیگیشن کی بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں ٹو اوائڈ دوز رسک. اب ایک اور اپروچ ہے جس میں کہا جاتا ہے, جو ہم نے پہلے بات کی اوائڈنگ کی, کہ رسک آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ کنٹرول رسک, شیئر رسک. رسک شیئرنگ کیسے؟ آپ کا رسک ہے وہ آپ دوسری پارٹیز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہاؤ یو شیئر دیٹ؟ سے ان دی فارم آف انشورنس. آپ انشورنس پالیسی لے لیتے ہیں, آپ اپنے کریڈٹ پورٹ فولیو کو انشورڈ کرا لیتے ہیں. What you are doing? You have the risk, لیکن آپ اپنے اس رسک کو انشورنس کمپنی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک شیئرنگ. رسک شیئرنگ کے آپ نے پہلے بھی پڑھا, رسک شیئرنگ کیا ہوتا ہے, اس کے کیا اسپیکٹس ہیں, وہ دیٹ از اندر ڈائمینشن. ٹرانسفر رسک, آپ نے آؤٹ سورسنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا, اینڈ یو نو دیٹ اپنے رسک کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. اور اس کے بعد ایکسیپٹ رسک. اگر رسک ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے لیے ڈفرینٹ پروویژنس کرنا, اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لینا. تو اسٹوڈینٹس, یہ کریڈٹ مینجمنٹ
that is very important part of the bank management. اب اس تمام ایکسرسائز کے اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اب دیٹ ہیلپس جب آپ کریڈٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں اینڈ دا مینجمنٹ آف دی ادر پورٹ فولیو، کیونکہ یہاں ہم کریڈٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، کریڈٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم کریڈٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ مینجمنٹ میں اس کا بڑا رول. آپ اسٹریٹجک پلانز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ رسک مینجمنٹ پراپرلی کر رہے ہیں، یو آر مینیجنگ دا رسک، تو اس کے ساتھ ساتھ یو انشور بیٹر ریزلٹس. آرگنائزیشن کو ایز اے ہول اس کی پروٹیکشن، اگر آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج نہیں کر رہے، دیر آر دا لاسز، ڈیفالٹس، اور ایک سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کمپنی جو وہی وائنڈ اپ ہو جائے. تو یہ آرگنائزیشن کو ایز اے ہول اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں یہ مینجمنٹ آف دا کریڈٹ پورٹ فولیو. تو اسٹوڈینٹس، دیر آر سو مینی رسک، لیکن ہم جس رسک کی بات کر رہے ہیں وہ کریڈٹ رسک کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کریڈٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور بہت سارے رسک، آپ مارکیٹ رسک کی بات، انٹرسٹ ریٹ رسک ہو سکتے ہیں، آپریشنل رسک ہو سکتے ہیں، ریگولیٹری رسک ہو سکتے ہیں، کنٹری رسک ہو سکتے ہیں. دیر آر سو مینی رسک، لیکن ہمارا جو یہاں پہ فوکس ہے دیٹ از اباؤٹ دا کریڈٹ رسک. اب اس کو مینیج کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر بینک اپنی ایک کریڈٹ پالیسی ڈیوائز کرتا ہے. اب یہ کریڈٹ پالیسی کیا ہے، اس کے کون کون سے اسٹیپس ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. واٹ اے کریڈٹ پالیسی از اور کریڈٹ سائیکل کیا ہے، تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو ناؤ فرسٹ وی کم ٹو دی کریڈٹ پالیسی. تو اسٹوڈینٹس، کریڈٹ پالیسی میں یا کسی بھی پالیسی میں ایک پرائمری بات جس پر فوکس کیا جاتا ہے دیٹ از اٹ کین ناٹ بی اگینسٹ اینی انسٹرکشن آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی انسٹرکشنز، کوئی رولز، ان کے اگینسٹ کوئی بھی پالیسی کسی کمرشل بینک کی نہیں ہو سکتی. تو کریڈٹ میں خاص طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پروڈینشل ریگولیشنز ایشو کیے. تو نو کریڈٹ پالیسی کین بی اگینسٹ دا ڈکٹیٹس rather the rules, rather the instructions as contained in the prudential regulations of the State Bank of Pakistan. ایک اور فوکس جو اس کریڈٹ پالیسی میں کسی بھی بینک میں ہو سکتا ہے، the board of directors of the banks, they are independent to chalk out their credit policies. لیکن یہ پرائمری ہم کنسرنس دیکھ رہے ہیں، پرائمری پوائنٹس دیکھ رہے ہیں، پرنسپلز دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی کریڈٹ پالیسی میں ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کریڈٹ ہے دیٹ شوڈ بی کیش فلو بیسس، سیلف لیکویڈیٹنگ ہونا چاہیے کریڈٹ. اس سے مراد کیا ہے کہ جو لون دیا جا رہا ہے، جس پرپز کے لیے آپ لون دے رہے ہیں، اس پرپز میں اس کیپیسٹی ہونی چاہیے. پرپز میں کیا کیپیسٹی ہوگی؟ آپ اس کو ایسے سمجھیے سیلف لیکویڈیٹنگ، کہ آپ کسی بزنس کے لیے اگر لون دے رہے ہیں تو اس بزنس میں اتنی جان ہونی چاہیے، فائنینشلی اتنا وائبل ہونا چاہیے وہ پروجیکٹ، اس کے کیش فلوز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بزنس کو بھی چلا سکے، پروفٹ بھی ارن کر سکے، اور ان کے پاس اتنے کیش فلوز ہوں کہ وہ آپ کا لون بھی واپس کر سکے. تو یہ ایویلویشنز کی جاتی ہیں کہ یہ جو پرپز جس کے لیے ہم لون دینے جا رہے ہیں یہ سیلف لیکویڈیٹنگ ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں گے آپ فائنینسنگ صرف بزنسز کو کر رہے ہیں، آپ کسی سیلریڈ پرسن کو بھی فائنینس کر سکتے ہیں، لیکن وہ فائنینس کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جس سیلریڈ پرسن کو فائنینس آپ کرنے جا رہے ہیں، سے کوئی سیلریڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے، یو آر اے بینکر، کہ ہمیں کار فائنینس چاہیے. اب اس کی سیلری جو ہے دیٹ از 20,000 روپیز،
اور جو انسٹالمنٹ آپ نے کیلکولیٹ کی دیٹ از 25,000 روپیز پر منتھ. ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو لیکویڈیٹ دیٹ. تو ان میں کوئی نہ کوئی نیکسس ہونا چاہیے. ان دی کیش فلوز، ایک سیلریڈ پرسن کے کیش فلوز کیا ہوں گے؟ دوز آر دا سیلریز. دیٹ ڈیپینڈس کہ کس مقصد کے لیے آپ لون دینے جا رہے ہیں. وہ لون جو ہے ویدر دیٹ از سیلف لیکویڈیٹنگ آر ناٹ، یہ اس کے اندر پار ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر یا سیکنڈ آپشن کے طور پر آپ کہیں آپ کولیٹرلز بھی لیتے ہیں، سیکیورٹیز بھی لیتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو یو میں ریورٹ ٹو دوز سیکیورٹیز، جس کو ہم لون سپورٹ کہتے ہیں. اس پر ہم آگے چل کے بات کریں. کریڈٹ پالیسی یہ بتاتی ہے کہ لون دیٹ شوڈ بی ود ان دا بینکس ٹارگیٹ مارکیٹ. جو بھی بینک کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے بینک کو اسی کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. اس سے باہر جائیں گے تو دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دی بینک. اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کیپیسٹیز جو ان کے پاس ہیں، the bank should remain within the professional expertise and the capacities which that bank possesses. تو اب اگر ان کے پاس وہ پروفیشنل کیپیسٹی نہیں ہے اور اس وینچر میں وہ جاتے ہیں اور فائنینسنگ کرتے ہیں تو بینک وڈ بی ان ٹربل. تو یہ چیزیں دیکھ کر بینک اپنی کریڈٹ پالیسی ڈیوائز کرتا ہے، فارمولیٹ کرتا ہے، بناتا ہے. اب کریڈٹ کا کیا سائیکل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے one will have to approach the bank. لیکن اگر کمپٹیشن ہے، بینک کے پاس لیکوڈیٹی زیادہ ہے، تو بینک کین آلسو اپروچ یو. تو پہلے تو ایک ریکویسٹ ہوگی، ایک نیگوشیشن ہوگی بٹوین دا بینکر اینڈ دا کسٹمر کے لون چاہیے. اب اس کے بعد جو اسٹیپ شروع ہوتا ہے دیٹ از دا ایویلویشن. پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ لون ڈسبرس کرنے سے پہلے کیا ایویلویشن بینک کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، فائنینشیل اسپیکٹس، اکنامک اسپیکٹس، ٹیکنیکل اپریزل، پروجیکٹ اپریزل. تو یہ تمام اپریزلس کی جاتی ہیں اور لون سینکشن کیا جاتا ہے، اپروو کیا جاتا ہے. کوئی اپروول کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کوئی کمیٹی ہوگی، کوئی سنگل پرسن ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، جو بھی بینک کا ہوگا اس کے مطابق اس کی اپروول ہوگی. یہ اپروول کرتے ہوئے ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دوز ول بی سجیسٹڈ، دوز ول بی انکارپوریٹڈ، دوز وڈ بی سیٹ آؤٹ کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس پر یہ لون اپروو ہو گیا. ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ری پیمنٹ، انسٹالمنٹ، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈاکیومنٹیشن، کولیٹرل، سیکیورٹیز جو لینی ہوں گی وہ سب اس میں درج ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے. یہ اس سینکشن میں اگر ایکسیپٹیبلٹی ہو اور یہ تمام ٹرمز ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد لون ڈسبرس کر دیا جاتا ہے، لون دے دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بکنگ آف لون. لیکن یہ سائیکل یہاں پر ختم نہیں ہو گئی کہ آپ کہیں گے لون ڈسبرس ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہاں سے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ شروع ہوتا ہے کہ آپ پوسٹ ڈسبرسمنٹ فالو اپ دیٹ از ویری مچ نیسیسری. اب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ فالو اپ جاری رہے گا کہ انسٹالمنٹس آ رہی ہیں، ان میں کوئی پرابلمس ہے، اس پروجیکٹ کو دیکھنا، اس کی وائبلٹی کو دیکھنا، اس کی ورکنگ کو دیکھنا، اور اگر کوئی پرابلمس ہوں تو پھر اس بورور سے نیگوشیٹ کرنا فار دا ریکوری. اور اگر نیگوشیشن سے یہ کام نہ چل سکے تو نیگوشیشن میں وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. یو نیگوشیٹ، پرسویٹ، اس کے علاوہ آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں لونز کو، ریسٹرکچرنگ کے پلان دے سکتے ہیں. بہت سارے طریقہ کار ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایڈیشنل سیکیورٹیز مانگ سکتے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ ویز ان وچ یو کین نیگوشیٹ اور اس لون میں جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو سالو کر سکتے. لیکن اگر یہ تمام ایفرٹس فیل ہو جاتے ہیں، آل دیز ایفرٹس فیل، دین واٹ یو وڈ ڈو. پھر ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، پھر لیگل ایکشن ہے، لٹیگیشن ہے. یو کین فائل اے سوٹ بفور دا بینکنگ کورٹ اور وہاں سے آپ ریکوری کر سکتے. تو اسٹوڈینٹس یہ تمام چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. یہ کریڈٹ پالیسی، کریڈٹ سائیکلز، یہ آخر کریڈٹ جو ہے
کیوں امپورٹنٹ ہے, اس میں کون سے اسٹیپس ہیں, یہ ہم باتیں کر رہے تھے. ہم نے کریڈٹ ایویلویشن کی بات کی. اب یہ کریڈٹ ایویلویشن ہے کیا, اس میں کیا ایویلویٹ کیا جاتا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. یہ پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی. اس میں بورور کے کریڈینشیل دیکھتے ہیں کہ بورور جس کو آپ لون دینے جا رہے ہیں اس کے کیا کریڈینشیلز, اس کا ٹریک ریکڈ دیکھتے ہیں, پاسٹ ریکڈ دیکھتے ہیں, اس کی اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہیں. تو اوور آل پروفائل آف دا بورور اس کو آپ اسٹڈی کرتے. اماؤنٹ آف دی کریڈٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کتنی کریڈٹ کی ریکویسٹ کی گئی ہے. اب یہ ریکویسٹ جو ہے صرف یہ نہیں کہ فگر ہے کہ آپ نے اماؤنٹ دیکھی یہ 50,000 ہے یا 50 ملین ہے اینڈ دا ورک از اوور. آپ کی ویلیویشن یہ ہے دا ریکویسٹ وچ ہیز بین میڈ وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ کولیٹرلز ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تمام چیزوں کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے 5 ملین چاہیے یا 50 ملین چاہیے یا 50,000 چاہیے. یہ تمام ایویلویشن اس چیز کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ بورورز اون ایکویٹی, کہ بورور جو ہے اس کی اپنی ایکویٹی کیا ہے, اس کا اپنا کیپٹل کیا ہے. آپ ایسا کہہ لیجئے کہ اس کی اپنی انویسٹمنٹ کیا ہے, یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ اس کی اپنی اسٹیک کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اگر آپ کو فائنینس چاہیے, آپ کو بزنس رن کرنا چاہتے ہیں, آپ 100% فائنینس جو ہے وہ بینک کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیجیے. یو گیٹ 100% فرام دا بینک, آپ کی تو کوئی اسٹیک نہیں. If you fail for any reason, the bank fails. آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو بینک 100% فیلور جو ہے اسٹیک ہے وہ بینک کی ہے اینڈ بینک فیلس. یہ نہیں کہ بینک وائنڈ اپ ہو جائے گا ایک لون سے, لیکن بینک ول فیل ٹو ریکور دیٹ اماؤنٹ. تو اس صورت میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بورورز کی بھی کوئی اسٹیک ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو ایک ریسپانسبلٹی سے چلائے کہ اگر اس میں کوئی فیلور ہوتی ہے تو اس میں اس کی بھی اسٹیک ہے, اگر بینک کی اسٹیک. ری پیمنٹ پلان کیا ہے, یہ جب لون ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس میں ری پیمنٹ پلان دیے جاتے. ری پیمنٹ پلان کیا ہوگا کہ انسٹالمنٹ منتھلی ہوں گی, کوارٹرلی ہوں گی, ہاف ایئرلی ہوں گی, اینول ہوں گی. دس ڈیپینڈس, یہ بورور کی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرے گا. بلکہ زیادہ مناسب ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ بورور کی وینچر پہ, بزنس پر, ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرے. اور یہ بینک اور بورور دونوں کی نیگوشیشن سے یہ بات طے ہوگی. یہ کہ ون سائڈڈ بات نہیں کہ ڈکٹیٹس بائی دی بینک اور دا انسٹرکشنز اور دی ڈیزائرز آف دی بورور یہ ڈیسائیڈ کریں. تو آپ کسی سیلریڈ پرسن کو لون دینے جا رہے ہیں تو ایک اچھا طریقہ کار لونز کا منتھلی انسٹالمنٹ ہو سکتی. ایوری منتھ ہی گیٹس دا سیلری. آپ ایگریکلچر فائنینس کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کی سائیکل دیکھیں گے, پروڈکشن سائیکل کی طرف جائیں گے. آپ نے فرٹیلائزر کے لیے فائنینس کیا ہے, اب یہ آپ نے فرٹیلائزر کے لیے فائنینس کیا ہے, وہ اس میں ہارویسٹنگ ہوگی, پہلے وہ فرٹیلائزر کو یوز کرے گا, اس کے بعد اس کا کراپ آئے گا, اس کراپ کو ہارویسٹ کیا جائے گا, مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, اس کے بعد کیش اس کے پاس آئے گا. یہ کیش سائیکل کیا ہے, اس کی پروڈکشن سائیکل کیا ہے, اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وین اٹ از ایڈوائزبل. یہ نہیں کہ آج آپ نے فرٹیلائزر دیا اور اس سے کہیں اگلے مہینے آپ ری پیمنٹ کریں, دیٹ وڈ ناٹ بی فیزیبل فار ہم. تو یہ ری پیمنٹ پلان ان چیزوں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. آپ ٹریڈ سائیکلز دیکھیں گے, بزنس سائیکلز دیکھیں گے, اس کے مطابق یہ ری پیمنٹ پلان جو ہے دیٹ از چاکڈ آؤٹ. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم 7 C's کے نام سے جانتے ہیں. یہ 7 C's کیا ہے؟ یہ کچھ C's تو یہی ہیں جو ہم بات کر چکے ہیں. پہلی بات ہے کریکٹر کی, کریڈینشیلز کی, پروفائل کی جو ہم نے بات کی. 1 C stands for character credentials of the borrower. اس کا ٹریک ریکارڈ, ڈیفالٹر تو نہیں ہے, کسی اور بینک کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے, اس کی کتنا ایکسپیرینس ہے, کب سے کام کر رہا ہے, اس کی اپنی ایکویٹی کیا ہے, اس کے ریسورسز کیا ہیں,
اس کا لائف سٹائل کیا ہے, مختلف چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کریکٹر جو ہے یہ بزنس کریکٹر پر آپ فوکس کرتے. دس از دا بزنس کریکٹر آف دا پارٹ. کیپیسٹی, the C, 7 C's, 1 C is the character, other capacity. Capacity سے مراد ہے capacity to repay the credit. اس میں آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیکھیں گے, کچھ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے ری پیمنٹ کی. کیپٹل, اونرز کیپٹل, یہ ابھی ہم نے بات کی. تو اس میں آپ ڈیٹ ایکویٹی ریشیو کو دیکھیں گے کہ اس میں ڈیٹ کتنا ہے, اونرز ایکویٹی کیا ہے, یہ ریشیو کیا ہے. So that ratio would depend from business to business, from activity to activity, from venture to venture. Conditions. The fourth C is the conditions. Different conditions, economic conditions, business conditions, regulatory conditions, یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کریڈٹ کو, تو ان کو آپ دیکھیں. Collaterals, securities. ہم آگے چل کے دیکھیں گے لون سپورٹ میں کولیٹرلز کیا ہوتی ہیں, سیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں. تو 7 C's میں ایک سی جو ہے دیٹ اسٹینڈ فار کولیٹرلز. دین کنٹری. یہ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ یو آر ایڈوانسنگ اکراس دی بارڈر. آپ کی اسٹیک جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کے اپنی کنٹری میں ہے, دیٹ میں بی اکراس دی بارڈرز, دوسرے یو میں بی ڈیلنگ ان ٹو دا انٹرنیشنل کسٹمرز. اب وہاں پر آپ کو اس کنٹری کو بھی اسیس کرنا پڑے گا, ایویلویٹ کرنا پڑے گا کنٹری رسک کتنا ہے. So that would have to be looked into before disbursing loan. کرنسی, اگر آپ یو آر ڈیلنگ اکراس دی بارڈرز تو آپ کو وہ کرنسی بھی دیکھنی پڑیں گی. اگر فورن کرنسی ہے تو اس کا دیکھنا پڑے گا, اس کے فلکچویشنز کیا ہیں, اس کے امپیکٹ کیا ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا آپ نے اسٹیپس لیے ہیں. یہ تمام اسپیکٹ جو ہیں دیکھے جاتے. تو دیٹ از اباؤٹ 7 C's. اس کا کافی ذکر ہوتا ہے کریڈٹ میں. سو آئی ڈسکس دیز 7 C's ود یو. تو اسٹوڈینٹس, اب بات ہے کریڈٹ انالیسس. آپ کے پاس ریکویسٹ آئی, جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات ہو رہی تھی. تو کریڈٹ انالیسس میں کیا کیا چیزیں ہوتی, کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات, یہ پہلے بھی بات ہوئی, دیٹ از دا ٹریک ریکارڈ آف دی کلائنٹ. کہ اگر پہلے کلائنٹ کا جو ہے ریکارڈ بہتر نہیں ہے, he has been defaulter of your bank or other banks, so that doesn't speak that this client would be able to return your money. تو defaulters یا جن کی انسٹالمنٹ صحیح نہ ہو, تو اس صورت میں بینکس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسے کسٹمر کو فائنینس کریں یا نہ کریں. اس کے بعد ریلائنس ہوتی ہے, پرٹیکولرلی ان کیسز آف دی کمپنیز جہاں پر یہ ریکارڈ موجود ہوں, کیونکہ یہ تمام چیزیں ہر کلائنٹ پر اپلائی نہیں ہوں گی. پبلشڈ ان پبلشڈ رپورٹس ریگارڈنگ بزنس کمپنی. اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے کسی کمپنی کی, تو یہ نہیں کہ آپ اس کمپنی کو اسٹڈی کریں گے, آپ اس کے بارے میں رپورٹس, اوور آل بزنس کلائمیٹ کیا ہے, اس کمپنی کے کیا حالات ہیں, اس انڈسٹری کے کیا حالات ہیں. انڈسٹری انالیسز از ایکولی امپورٹنٹ. اس پرٹیکولر کمپنی کے بارے میں اگر کوئی رپورٹس ہیں, کوئی ایڈورس رپورٹس ہیں, تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اگر اچھی رپورٹس ہیں تو دیٹ وڈ ہیلپ یو, آپ اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹری کا انالیسس کریں, دیٹ کمپنی میں بھی پرفارمنگ ویل, جس کی ریکویسٹ آپ کے پاس آئی, لیکن وہ انڈسٹری کے جو رپورٹس ہیں, جو انالیسز ہیں, جو اپریزلز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو پرابلم ہو سکتے ہیں, اس کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر آر پرابلمس, اور ان فیوچر دس انڈسٹری بیکاز آف دا اکنامک اینڈ ادر فیکٹرز از گوئنگ ٹو فیس سرٹن پرابلمس. کہیں پر را مٹیریل کا پرابلم ہوگا, ان پٹس کا پرابلم ہوگا, الیکٹریسٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے, دیر میں بھی سو مینی ریزنز, مارکیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر این ایکسپورٹر اور آپ کے پاس مارکیٹس اویلیبل نہیں, انٹرنیشنل کلائمیٹ کا اثر ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں.
through reports which may be published, unpublished. There are different trade journals جن کو ریفر کرتے ہیں. لیول آف کمپٹیشن آپ دیکھتے ہیں. یہ آن لائن انفارمیشن بھی آج کل کے دور میں بہت اویلیبل ہے, تو بینکس ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے انالیسس ہو سکتے ہیں. ٹرینڈ انالیسس, ریشیو انالیسس, کیش انالیسس. ریشیو انالیسس آن ڈفرینٹ ایسپیکٹس, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیٹ ایکویٹی ریشیو کیا ہے اس کی, تو یہ ریشیو انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کی کریڈٹ سائیکل کیا ہے, یہ ٹوٹل ایڈوانسز جو ہیں اور ریکوری جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, کہ اگر وہ ایڈوانس کر رہے ہیں. بینکنگ کمپنی کے لیے تو یہ ریشیو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ ایڈوانسز کی بجائے کریڈٹ کا لفظ استعمال کر لیں کہ انڈسٹری اگر کریڈٹ دے رہی ہے, کریڈٹ پر سیل کر رہی ہے, تو ان کی ریکوری کا کیا پرابلم ہے, ان کی سائیکل کیا ہے, ریکوری کی کیا سائیکل ہے. تو یہ تمام چیزیں سجیسٹ کریں گے آپ. ڈفرینٹ سچویشنز, ڈفرینٹ آپ کو ڈائمینشنز دیں گی, آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گی whether you should finance or not. اب ٹرینڈ انالیسس, ٹرینڈ انالیسس کی ہم نے بات کی کہ ٹرینڈ انالیسس میں کیا ٹرینڈز دیکھیں گے. آپ اس کی سیلز کے ٹرینڈز دیکھیں گے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. سے لاسٹ 3 ایئرس کا آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, پروفٹ کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, کریڈٹ ریکوری کا آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. یہ ٹرینڈ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس میں کوئی بھی اینالسٹ, کوئی بھی بینکر, کوئی بھی پارٹی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے, اس میں یہ ہے کہ کوئی سسٹینیبلٹی, یہ نہیں کہ نیگیٹو سسٹینیبلٹی ہے تو آپ کہیں گے, سسٹینیبلٹی ود پازیٹیو نوٹ وہ زیادہ امپورٹنٹ. یہ میں آپ کو کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈز ہیں, آپ نے پچھلے 3 سال کے ٹرینڈز دیکھے. ایک سال میں اس کمپنی نے 50% پروفٹ ارن کر لی, اگلے سال آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں 70% لاس ہو گیا, اس کے بعد اگلے سال دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر 20% پروفٹ ہو گیا. تو یہ کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس ٹرینڈ میں. دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ کمپنی. تو یہ انالیسز جو ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں بینکس کو کہ کریڈٹ دینے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے, اس کو کس وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں. یہ کسی اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی میں تو انگیج نہیں ہے. دیٹ کین برنگ پرابلمس فار دا بینکر, کیونکہ وہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں, ڈیفالٹ کر جائے گا تو بینک کا پرابلم ہو. اسی طرح کیش انالیسس, کیش فلوز کی کیا پوزیشن, فیوچر کیش فلوز جو ہے انہیں دیکھا جائے گا کہ سیلز ان کی ہوں گی, اس کی ریکوری کی کیا پوزیشن ہوگی, کتنا ان کے پاس کیش آئے گا. تو یہ ڈفرینٹ انالیسز ہیں جو کیے جاتے ہیں, دوز آر ویری امپورٹنٹ. اب سب سے امپورٹنٹ بات جو ایک لیگل بات ہے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, کہ جب ہم کریڈٹ دیتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں. کریڈٹ میں جو ڈیٹر ہے, بورور ہے, ہی ہیز دا رائٹ ان پریزنٹ ود اے پرومس ٹو پے ان فیوچر. اب پرومسری نوٹ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے, آپ کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سیکیورٹیز نہیں ہے, کولیٹرلز نہیں ہے, تو کورٹ میں آپ کو زیادہ مدد نہیں ملے گی, اس ریکوری میں آپ کے لیے پرابلمس ہوں. تو لون دیتے ہوئے تمام ایویلویشنز, مارکیٹ اسپیکٹس, فائنینشیل اسپیکٹس, کمپنیز کے ٹریک ریکرڈ, 7 C's, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, ٹرینڈ انالیسز, یہ تمام آپ انالیسز کریں اور کسی ریزلٹ پر پہنچیں. لیکن لون سینکشن کرتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ سیکیورٹیز چاہیے, وی نیڈ دیز سیکیورٹیز, اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سیکیورٹیز ہو سکتی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا سینکشننگ اتھارٹیز کہ کون سی سیکیورٹی کو بہتر سمجھتے ہیں. دیٹ وڈ آلسو ڈپینڈ کہ کسٹمر, بورور کون سی سیکیورٹی آفر کر سکتے. آپ ایک سیکیورٹی کو بہتر سمجھتے ہو ایز اے بینکر, بٹ دیٹ از ناٹ اویلیبل ود یور کسٹمر, تو ہاؤ یو کین گیٹ دیٹ. اینی وے بائی نیگوشیشن ود ریسپیکٹو پارٹیز تو اس کو ڈیسائڈ کیا جاتا. تو وی شیل اسٹڈی دا ڈفرنٹ ٹائپس آف کولیٹرلز, مارٹگیج, پلیج, ہائپوتھیکیشن, گارنٹیز. یہ تمام جو کولیٹرلز ہیں
ان کی ہم بات کریں. اب بات ہو رہی ہے, کبھی میں لفظ استعمال کرتا ہوں کولیٹرلز کا, کبھی میں کہتا ہوں سیکیورٹیز. آخر یہ سیکیورٹیز جو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, اس کو ہم کولیٹرل کیوں کہتے ہیں؟ وائی کولیٹرلز؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ یہ کریڈٹ پالیسی کی جب بات ہو رہی ہے کہ لون جو ہے دیٹ شوڈ بی کیش فلو بیسس, سیلف لیکویڈیٹنگ ہونا چاہیے لون. یہ جو کولیٹرلز ہیں یہ کوئی پرائمری ریلائنس نہیں ہوتی. کولیٹرل تو لاسٹ ریزارٹ ہے, اور جب بینک لون دینے جا رہا ہے تو بینک کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرے اور ہمارے پاس سیکیورٹی ہیں, ہم اس سے ریکوری کریں. دیٹ از ناٹ دا ڈیزائر آف اینی بینک. یہ تو مجبوری کے تحت ہے, اگر ڈیفالٹ کر جائیں تو دیر مسٹ بی سم ریکارڈس, کوئی نہ کوئی ریکوری کے ذرائع ہونے چاہیے جس پر وہ ڈپینڈ کر سکے. تو یہ کولیٹرلز, ان سیکیورٹیز کو کولیٹرل کیوں کہتے ہیں, بات یہ ہو رہی. تو پہلی جو ریلائنس ہے دیٹ از آن دا لون اٹ سیلف, آن دا بزنس اٹ سیلف. آپ کی بزنس اچھی ہے, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی سیلز ہو رہی ہیں, آپ کے پاس کیش آ رہا ہے, یو آر ارننگ پروفٹس, اور آپ ری پیمنٹ کر رہے ہیں اس بزنس سے, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ری پے. اس پر اصل ریلائنس ہوتی ہے کسی بھی بینک کی. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ چل سکے, جیسے کہ آپ نے ایویلویٹ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, اس کے مطابق اٹ may not work, تو پھر کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے, کوئی ایسی ریلائنس جس کو ہم کولیٹرل کہتے ہیں, جس پر آپ ریورٹ کر سکیں. تو پرائمری ڈپینڈنس کیش فلوز پر ہوگی اس بزنس کے. سیکنڈری ریلائنس جو ہے وہ کولیٹرل پر ہوگی, تو یہ اس لیے اس کو کولیٹرل کہا جاتا ہے. آپ نے کولیٹرل کا لفظ بہت جگہ سنا ہوگا. تو کولیٹرل جو ہے اس کی سیکنڈری امپورٹنس ہو, دس از ناٹ پرائمریلی لنکڈ ود اے ٹرانزیکشن, یہ سیکنڈری امپورٹنس ہے, اور یہ ان کیس آف ڈیفالٹ بینکر وڈ ریورٹ ٹو دیز سیکورٹیز, so these are called as collaterals. Anyway, اب بات یہ کہ ڈفرینٹ یہ جو ہمارے پاس کولیٹرلز ہیں, یہ ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ مارٹگیج ہے تو مارٹگیج ہے کیا؟ پلیج کیا ہے؟ پلیج میں کیا اسکوپ ہے؟ گارنٹیز آپ کب لیں گے, کس صورت پہ لیں گے؟ ہائپوتھیکیشن کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ کو اس کی لیگل پوزیشن اور پریکٹیکل اسپیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ لیں گے کمپلیشن آف ڈاکیومنٹیشن, رجسٹریشن آف چارج, یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے. کولیٹرل کی بات ہوئی, کولیٹرل جو ہے یہ کہتے ہیں یہ سیفٹی والو جو ہے اس کے طور پہ کام کرتا ہے. ایک اچھی سیکیورٹی یا کولیٹرل میں کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دی کریکٹرسٹکس آف اے گڈ کولیٹرل؟ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا, آپ کے پاس بہت سارے کولیٹرل ہیں, تو اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا ایٹریبیوٹس؟ پہلی بات ہے دیٹ شوڈ بی ریڈیلی ریئلائزیبل. جب ضرورت ہو آپ اس کو ریئلائز کرنا چاہیں, اس سے آپ ریکوری کرنا چاہیں, تو ود آؤٹ مچ لیگل کمپلیکیشنز وہ اماؤنٹ آپ اس سے ریکور کر سکیں. یہ ایک اچھا کریکٹرسٹک ہے کسی بھی کولیٹرل. دیٹ از ٹریٹڈ ایز اے گڈ کولیٹرل جس میں یہ ایٹریبیوٹ ہوگا. دین ایڈیکویٹ ان ویلیو. کولیٹرل لیتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ دیٹ کولیٹرل مسٹ بی ایڈیکویٹ ود ریسپیکٹ ٹو دی ایڈوانس وچ یو ہیو میڈ. جو آپ نے کریڈٹ لون دیا ہے اس کو میٹ کر سکے. سے یو ہیو فائنینس روپیز 10 million, آپ نے کریڈٹ جو دیا ہے, لون دیا ہے 10 million کا دیا ہے, کولیٹرل آپ کے پاس 5 million کی ہے, تو 5 million کا تو آپ کا ایکسپوئر ہو گیا. یو کین ناٹ ریکور اف ایٹ آل یو آر ان نیڈ ٹو ریکور, so that must be adequate. اب ایڈیکویسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 million ریکور کرنا ہے تو آپ کے پاس کولیٹرل بھی 10 million کی. اب وہ جو کولیٹرل ہے وہ مارکیٹ پوزیشن کچھ ایسی ہے, مارکیٹ پرائسز اس کے نیچے چلے جاتے ہیں, وہ 10 million جو ہے وہ 8 million رہ گیا.
تو آپ کا پھر ایکسپوجر بڑھ گیا, رسک ایکسپوجر آپ کا بڑھ گیا. تو اس صورت میں کچھ مارجنز بھی لیے جاتے ہیں. تو مارجن اسٹوڈینٹس, مارجن دو قسم کے مارجنز ہوں. ایک کو ہم اسٹیچوٹری مارجنز کہتے ہیں, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے فکس ہیں کہ یہ پرسنٹیج آف مارجن ان میں آپ نے لینی. اس کے علاوہ بینکس اپنے طور پر بھی مارجن جو ہے ڈفرینٹ لے سکتے ہیں. تو دیٹ از اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دا کنسرن بینک. تو ریڈیلی ریئلائزیبل اینڈ ایڈیکویٹ ان ویلیو, یہ ہم نے دو ایٹریبیوٹس دیکھے. اس کے علاوہ اگر ٹائٹل کی بات ہو اس میں, تو دیٹ ٹائٹل شوڈ بی کلیئر, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. ٹائٹل, آپ پراپرٹی مارٹگیج کروا رہے ہیں تو وہ اس کا ٹائٹل کس کا ہے, دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر, اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. تھرڈ پارٹی کی پراپرٹی کو بھی آپ مارٹگیج کے طور پر آفر کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر تھرڈ پارٹی اگر ہے تو اس سے باقاعدہ آپ کو لیٹر لینا پڑے گا, اور اس کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے. کلیئرلی وہ انسٹرکشنز ہوں گی اور دیٹ مسٹ بی ان ہز نوٹس. تو اس صورت میں یو کین ایکسیپٹ دس سیکورٹی فرام تھرڈ پارٹی. تو تھرڈ پارٹیز کا اگر کوئی اسٹیک ہے وہ آپ دیکھیں گے, ٹائٹل یہ تھرڈ پارٹی کا ہے تو تھرڈ پارٹی کی طرف سے آپ کو لیٹر لینا پڑے گا کہ دیٹ پارٹی از آفرنگ دیٹ پراپرٹی ٹو یو. پھر سیفٹی کا اینگل ہے کہ وہ ایز جو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ دیٹ از سیف. کوئی پیریشیبل آئٹمز اور ایسے آپ کو ایز کولیٹرلز نہیں لینے چاہیے. تو دیز آر سم آف دی ایٹریبیوٹس آف اے گڈ کولیٹرل. اب ڈفرینٹ سیکورٹیز جو ہیں کولیٹرلز آپ ایکسیپٹ کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پر, مارٹگیج, پلیج, ہائپوتھیکیشن, لین, گارنٹی, لسٹڈ اسٹاک, گورنمنٹ سیکورٹی. یہ کچھ سیکورٹیز ہیں جو ہم نے آؤٹ لائن کی ہیں, انہیں ہم دیکھتے ہیں واٹ دی سیکورٹیز آر. اب یہ مارٹگیج کیا ہے؟ مارٹگیج آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مارٹگیج ڈیفینیشنز اور اس میں جانے سے پہلے آپ سمپل وے میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی اموویبل پراپرٹی وہ آپ آفر کر رہے ہیں ٹو یور کریڈیٹر, ٹو دی بینک, کیونکہ یہاں بینک کی بات ہے, کسی بھی کریڈیٹر کو یہ آفر کی جا سکتی. مارٹگیج از ناٹ مینٹ اونلی فار دا بینک. تو یہ جب آپ آفر کر رہے ہیں اموویبل پراپرٹی ایز اے سیکورٹی, تو یہ مارٹگیج ہے. یہاں پر اموویبل پراپرٹی کا آفر کرنا ضروری. اب یہ تو ایک جنرل بات ہوگی, لیکن ایکچولی لیگل پوزیشن کیا ہے, واٹ مارٹگیج از. تو اس کے لیے آپ کو مارٹگیج کی ڈیفینیشن میں جانا پڑے گا. دیٹ از ڈیفائنڈ ان دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882. تو واٹ از دس؟ اس کے مطابق یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا, دس از دی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی فار دی پرپز آف سیکورنگ دا پیمنٹ آف منی advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or performance of an engagement. یہ لون کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور performance of an engagement کے لیے بھی mortgage ہو سکتا ہے, which may give rise to a pecuniary liability. جس کی وجہ سے کوئی فائنینشیل لائبلٹی کریٹ ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے. اب آپ سمپلی دیکھ لیں, یہاں پر کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی. مارٹگیج میں ٹرانسفر آف انٹرسٹ ان دیٹ پراپرٹی دیٹ از بینگ ٹرانسفرڈ. دس از اے ٹرانسفر آف انٹرسٹ. دیٹ انٹرسٹ ان اے پرٹیکولر اموویبل پراپرٹی دیٹ از بینگ ٹرانسفرڈ. تو یہاں پر اس بات پر آپ فوکس رہیں, نہ یہاں پر اس پراپرٹی کی پوزیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے, نہ اونرشپ رائٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں, یہ انٹرسٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹ یا یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ انگیجمنٹ ہے جس کی پرفارمنس کا میں نے وعدہ کیا ہے, اس میں اگر ڈیفالٹ کروں تو آپ کا انٹرسٹ اس میں ارائز ہو جائے گا. دین یو کین ریکور یور اماؤنٹ آؤٹ آف دی سیل آف دس پراپرٹی. یہ ایٹ دس مومنٹ جب آپ نے لون لیا ہے آپ اس کی پوزیشن بھی رکھتے ہیں, اونرشپ رائٹس بھی آپ کے پاس ہے, آپ اس ایکسٹینٹ تک وہ انٹرسٹ جو ہے اس پراپرٹی میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. دیٹ از دی کانسیپٹ آف دی مارٹگیج. تو مارٹگیج میں
ایک پارٹی ہوگی جو کہ اپنی پراپرٹی ہینڈ اوور کر رہا ہے. دا لونیز, یہاں پر کون سی پارٹی ہے؟ یہاں پر جس نے لون لیا ہے, دی بوروور, لونی جس کو آپ کہتے ہیں. تو بوروور اور دا لونی از دی ون پارٹی, وہ اپنی پراپرٹی آفر کر رہا ہے, اس کو آپ مورٹگیجر کہیں گے. جس کی فیور میں وہ پراپرٹی آفر کر رہا ہے, ہی ول بی کالڈ دا مورٹگیج. مورٹگیج منی بھی یہاں پہ ہوگا کہ جو آپ نے لون لیا ہے یا جو آپ نے پرفارمنس آف انگیجمنٹ میں جو بھی اماؤنٹ ہے, تو دیٹ از دا مورٹگیج منی. سے یو ہیو ٹیکن اے لون آف 10 million, تو آپ جو مورٹگیج کر رہے ہیں 10 million کے لیے کر رہے ہیں, دس از دی مورٹگیج منی. اب یہ مورٹگیج کرنے کے لیے آپ جو انسٹرومنٹ لکھتے ہیں, جس انسٹرومنٹ کے ذریعے یہ مورٹگیج کرتے ہیں, اس کو ہم مورٹگیج ڈیڈ کہتے ہیں. اب یہ رائٹس کیا ہے مورٹگیجی کے؟ بینک چاہے یہ نہیں کہ آپ نے کہا دس از دی ٹرانسفر آف انٹرسٹ. The mortgagee can sell the property in case of default by the mortgagee. mortgagee کے پاس رائٹ ٹو فورکلوجر, اس ٹرانزیکشن کو فورکلوز کر سکتا ہے اور اس سے ریکور کر سکتا ہے. مورٹگیجی کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ سوٹ فائل کر دے اور وہ ڈیکری حاصل کرنے کے بعد اس کی ڈسپوزل ہو ایٹ دی آرڈر آف دا بینکنگ کورٹ اور اس کی ریکوری ہو جائے. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے. دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف دا مورٹگیج, زیادہ امپورٹنٹ دو قسم کی, ایک رجسٹرڈ, دوسرے لیگل مورٹگیج. رجسٹرڈ مورٹگیج میں باقاعدہ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے, اس میں اسٹیمپس ڈیوٹی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از انوالوڈ ان اٹ, تو دیٹ از ویری کاسٹلی. تو رجسٹرڈ مورٹگیج کی بجائے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے مورٹگیج کا طریقہ کار, دیٹ از ایکویٹیبل مورٹگیج. اس میں پراپرٹی ڈاکیومنٹس جمع کروا دیے جاتے ہیں بینک میں, اور امپورٹنٹ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے دیٹ از دا ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائٹل ڈیڈ جمع کروا دی, اس کے ساتھ جو میمورینڈم آف ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ دیٹ مسٹ بی obtained, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. اس کو ہم ایکویٹیبل مورٹگیج کہتے ہیں. تو دو ٹائپس ہوئی, ایک رجسٹرڈ مورٹگیج دیٹ از ایکسپینسو اینڈ کاسٹلی, اس لیے ایکویٹیبل مورٹگیج کا بھی ایک طریقہ ہے. زیادہ تر یہ ایک پاپولر ٹائپ ہے جو کہ پریکٹیکلی استعمال کی جاتے ہیں مورٹگیج میں. تو یہ تھرو میمورینڈم آف ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ, ٹائٹل ڈاکیومنٹس بینک کے پاس جمع کروا دیے جاتے ہیں اور مورٹگیج ڈیڈ اسی طرح لکھی جاتی. اب ایک اور طریقہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے دیٹ از دی پلیج. پلیج آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پلیج از دا بیلمنٹ آف گڈس as security for payment of a debt or performance of a promise. بیلمنٹ آپ جانتے ہیں, بیلمنٹ کی آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم بیلمنٹ پہ بات کر چکے. پلیج میں ہوتا کیا ہے؟ پلیج میں آپ اپنے گڈس جو ہیں وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں ٹو دی بینک اور ٹو اینی کریڈٹ. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فار دا پیمنٹ آف اے ڈیٹ, کیونکہ آپ نے لون لیا ہے, اس کی سیکیورٹی کے طور پر آپ وہ گڈس دے رہے ہیں, اور پرفارمنس آف اے پرومس. یہ صرف بینکس تک بات پلیج نہیں ہے, یہ کسی اور ٹرانزیکشن میں بھی یہ طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے. تو یو آفر یور گڈس ان دا پلیج. اب یہاں پر بیلمنٹ میں نہیں جا رہا, تو یہ پلیج میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پلیج میں اسٹوڈینٹس یہاں پر possession of the goods that is transferred to the bank or to the creditor, that is under the lock and key of the bank. یہ بینک کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور بینک possesses these goods. تو یہ یہاں پر those are very much in the control of the bank, اور بینک اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو ان کو ڈسپوز آف کرنے کا رائٹ رکھتا ہے after serving reasonable notice. ایک اور طریقہ کار ہے دیٹ از ہائپوتھیکیشن. یہ ایک لیگل ٹرانزیکشن ہے, اس میں سٹاکس بھی آپ کے پاس رہتے ہیں, آپ سے مراد بورور, اور اس کو آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ لیگلی تھرو دی ڈاکیومنٹ آپ بینک کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سٹاکس آپ کو آفر کر رہا ہوں. اب آپ پر لازم ہے کہ وہ سٹاکس آپ اپنے پاس رکھیں. لینڈر یا بینک کے کیا رائٹس ہیں؟ They can inspect the godowns, demand stock report,
and can ask you to get the stocks insured. اسی طرح لین ایک طریقہ کار ہے. لین ہے کیا؟ لین از اے چارج given by the customer to a bank over some securities. وہ آپ کے کوئی شیئرز ہیں, گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں, آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, آپ کے پاس ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, ان کے اوپر آپ چارج اس بینک کا کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی سیکورٹی کے طور پر ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس گارنٹیز جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. گارنٹی کا بھی طریقہ ہے. انڈیمنیٹی زیادہ تر کولیٹرل کے طور پر استعمال نہیں ہوتی. تو گارنٹی میں کیا طریقہ کار ہے؟ گارنٹی میں 3 پارٹیز ہوں. ایک آپ بورور ہیں, پرنسپل ڈیٹر جس کو کہتے ہیں. ایک آپ کا بینک ہے یا کوئی بھی کریڈیٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بینک کی بات کر رہے ہیں اس لیے بار بار بینک کی بات آ رہی. لیگلی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ بینک کی گارنٹی میں ہوگا. ایک بینک ہوگا جو کریڈیٹر ہے, اور تیسری پارٹی یہاں پہ گارنٹر. یہاں پر پرائم ریسپانسبلٹی ٹو ری پے دا لون دیٹ از آن دا پرنسپل ڈیٹر. اگر پرنسپل ڈیٹر جس نے لون لیا ہے وہ جو بورور ہے وہ اگر ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر گارنٹر کی ریسپانسبلٹی شروع ہوگی. تو گارنٹر ریسپانسبلٹی دیٹ اسٹارٹس فرام دا پوائنٹ when the principal debtor defaults. So it has been defined in section 126 of the Contract Act. جو guarantee has been defined, تو اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو گارنٹیز بھی حاصل کی جاتی ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ سورس. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس فارمز آف فائنینسز, فارم میں 2 قسم کے فارمز براڈ کیٹیگری. ون از اے فنڈ بیسڈ, جہاں پر واقعی فنڈز پرووائڈ کیے جاتے. When we say a loan of 1 million rupees has been obtained, 1 million rupees is provided. ایک نان فنڈ بیسڈ ہوتی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, لیٹر آف کریڈٹ اینڈ ادرز, وہ کیا ہے. تو فنڈ بیسڈ میں فائنینسز کیش فائنینس ہو سکتے ہیں, اوور ڈرافٹ ہو سکتے ہیں, لونز ہو سکتے ہیں. اب یہ کیش فائنینس یا کیش کریڈٹ جو ہے یہ دیے جاتے ہیں اگینسٹ سم اسٹاکس. تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ فائنینسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی. اوور ڈرافٹ فیسلٹی یہ ٹیمپریری فائنینس ہوتا ہے. اس میں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بینک کہتا ہے کہ یہ آپ اس کو اوور ڈرا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کریڈٹ بیلنس نہ بھی ہو تو آپ چیک بھیجیں گے تو دیٹ کین بی اماؤنٹ کین بی ودران. تو یہ سینکشن لمٹ ہے تو دیٹ از سینکشنڈ اوور ڈرافٹ. اگر سینکشن نہیں ہے تو ٹیمپریری اوور ڈرافٹ ہو سکتا. اس کے علاوہ لونز ہیں. اس کے علاوہ پرچیز اینڈ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکسچینج, ایکسپورٹ فائنینس ہو سکتے ہیں, امپورٹ فائنینس ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے فائنینسز دیے جاتے ہیں. کنسورشیم فائنینس بڑے امپورٹنٹ ٹائپ ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فائنینسز ہیں جو کہ بینکس جو ہیں دیتے ہیں. ان میں فنڈ بیسڈ کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں, نان فنڈ بیسڈ کی بات ہم لیٹر آف کریڈٹ میں کریں. تو اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.